اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات کا معاملہ زیر بحث، مگر عمران خان نے قیادت پر عدم اعتماد کیوں کیا؟ عمران خان غصے میں آ گئے، قیادت کو کیا کہا؟ کیا عمران خان کا ٹرائل بھی فوجی عدالت میں ہوگا؟ سینئر صحافی ارشاد بھٹی نے حقیقت بے نقاب کر دی۔ سینئر صحافی ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مشروط طور پر 9 مئی کے 85 ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دی ہے، مگر ابھی عمران خان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں، کیونکہ ٹرائل ان ملزمان کا ہو رہا ہے جو اس وقت فوجی تحویل میں ہیں۔ ان ملزمان میں عمران خان کا بھانجا حسان نیازی بھی شامل ہے۔ ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان 1.5 سال سے فوجی حراست میں ہیں، ان کا ٹرائل نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ سپریم کورٹ میں عمران خان کی درخواست پر کیس لگا ہوا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا، مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس وجہ سے 85 ملزمان کا ٹرائل بھی رکا ہوا تھا۔ 9 مئی کے 20 ملزمان کو آرمی چیف نے انسانی حقوق کی بنیادوں پر رہا کر دیا تھا۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ آئینی بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین کر رہے ہیں۔ آئینی بینچ نے 85 ملزمان کے مشروط ٹرائل کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو بے گناہ ہیں انہیں رہا کر دیں اور جو قصوروار ہیں ان کو سزا دے کر جیلوں میں بھجوا دیں۔ اب کیس کی سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد ہوں گی۔ اگر آئینی بینچ نے اجازت نہ دی کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا تو پھر 85 ملزمان کی سزا بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ ان کا کیس عام عدالتوں میں چلے گا۔ ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل شروع ہوا ہے یہ اچھی بات ہے، عدالت نے اچھا فیصلہ دیا۔ ملزمان کے اہل خانہ روز سپریم کورٹ آ کر کیس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ اگر آئینی بینچ نے سویلینز کے فوجی ٹرائل کی منظوری دے دی تو یہ حکومت پر بہت بڑا پریشر پڑے گا، مگر میرا نہیں خیال کہ آئینی بینچ ایسا فیصلہ دے گا، مگر اب عدالت نے مشروط طور پر ٹرائل کی اجازت دی ہے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کی یاد آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ذکر آئے تو عمران خان یاد آتے ہیں، مگر اب عمران خان شدید غصے میں ہیں، مگر اس بار غصہ حکومت پر نہیں بلکہ اپنی پارٹی پر ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی ظفر نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارا مذاکرات کا طریقہ غلط ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے بلکہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات چیت کا طریقہ کار نہیں، ہم نے صرف مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے اور شرائط بھی رکھی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اگر مذاکرات کا آغاز ہوتا تو پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے۔ ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ عمران خان کی 2 شرائط ہیں کہ سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے اور 9 مئی اور 26 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ عمران خان جیل میں ہیں، مگر پوری سیاست عمران خان کے گرد گھول رہی ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ عمران خان چپ کر جائیں۔ دوسری طرف نواز شریف آزاد ہیں، پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ بولیں مگر وہ خاموش ہیں۔ اب خرم دستگیر کو دیکھ لیں جنہوں نے کل کہا کہ میں 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ نواز شریف سے ملاقات ہو جائے، مگر میری ملاقات نواز شریف سے نہیں ہو پا رہی۔